ممتاز صحافی رؤف کلاسرا صاحب نے اپنے ایک حالیہ کالم میں ایک شخص کا ذکر کیا ہے کہ جس کے طرز عمل نے ان کی سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا۔ وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے مجھ پر کافی احسانات تھے اور اس نیک انسان سے میری پہلی ملاقات 2011 میں ہوئی تھی۔ رؤف صاحب کہتے ہیں کہ ان 12 برسوں میں انہوں نے 2-3 دفعہ مشکل وقت میں میری مدد کی، بلکہ یوں کہیں اللہ نے اس شخص کی شکل میں مجھے غیبی امداد بھیجی تھی۔ رؤف صاحب کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مجھے لگا کہ شاید سب راستے بند ہو رہے ہیں، اس نیک شخص نے مجھے ایک شاندار راستہ دکھایا اور ان کی رہنمائی کی بدولت میں پھر سے اپنے کام سے جڑ گیا۔ برسوں بعد اگر پھر کبھی مشکل پیش آئی تو بھی اس بندے نے آگے بڑھ کر مدد کی۔ ان 12 برسوں میں ان سے کبھی کبھار ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، لیکن مجھے کبھی ان کی باتوں سے نہ لگا کہ انہوں نے مجھ پر کئی احسانات کیے ہیں۔ پھر رؤف صاحب کہتے ہیں کہ اب بڑے عرصے بعد ایک دن ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، اجازت ہو تو ایک بات آپ سے کہوں۔ برسوں گزر گئے، ان برسوں میں مجھے آپ نے کبھی کوئی کام نہیں کہا، مجھ سے کوئی توقع نہیں رکھی، کبھی باتوں باتوں میں اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا کہ آپ نے کبھی میری مشکل میں مدد کی تھی، حالانکہ میں انتظار کرتا رہا کہ کبھی نہ کبھی آپ مجھ سے اپنی کی ہوئی فیور کا بدلہ لیں گے، مجھے کوئی کام کہیں گے تاکہ چیک کر سکیں کہ کیا میں بھی آپ کے لیے کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہوں، کوئی بندہ بھیجیں گے کہ اس کا کام کرا دو۔ رؤف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ زندگی میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے کام پڑتا رہتا ہے۔ ذاتی تجربہ ہوا ہے کہ اگر کسی نے کبھی میرا کوئی کام کیا تو کچھ دنوں بعد اپنا بڑا کام لے کر میرے پاس ضرور آیا اور سود سمیت اپنی فیور واپس لی، بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ ہم انسان ہیں، فطرتاً جس بندے کا بھلا کرتے ہیں اس سے توقعات رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہو پاتی تو ہم ہرٹ ہوتے ہیں اور دوسرے کو احسان فراموش سمجھتے ہیں اور ساری زندگی اس دکھ میں گزار دیتے ہیں اور آنے جانے والوں کو بتا بتا کر نہیں تھکتے کہ ہم نے فلاں سے بھلائی کی لیکن ہمیں بھلائی کا صلہ نہیں ملا۔ ہم حضرت علی کا قول سب کو سناتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ پھر رؤف صاحب نے ان سے کہا، شاید میرے اندر بھی یہ سب خامیاں موجود ہیں کہ میں بھی توقعات رکھتا ہوں، اکثر پوری نہیں ہوتی تو میں بھی یہی رویہ رکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اچھائی کا صلہ نہیں ملا، لیکن میری زندگی میں آپ پہلے بندے ہیں جس بارے مجھے ذاتی تجربے کے علاوہ بھی علم ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو مشکل سے نکالا ہے۔ پھر رؤف صاحب نے ان سے کہا کہ کچھ لوگوں نے تو مجھے خود بتایا ہے، لیکن آپ کے منہ سے کبھی نہ سنا کہ یار فلاں سے بھلائی کی، اس پر احسان کیا لیکن اس بندے نے اچھا صلہ نہیں دیا۔ آپ کو کبھی کسی کی برائی کرتے نہ سنا کہ فلاں بندے کو مجھ سے کام پڑا تھا تو میں نے تو اس کی مدد کی، لیکن جب میں نے اسے کچھ کام کہا تو اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ دیکھو دنیا کتنی کم ظرف ہو گئی ہے۔ رؤف صاحب پھر کہتے ہیں کہ میری ان باتوں کے بعد وہ صاحب مجھے کچھ دیر دیکھتے رہے اور مسکرا کر بولے، آپ نے عجیب بات کہہ دی ہے۔ آپ کو ایمان سے بتاؤں کہ لوگ تو محض ڈائیلاگ بولتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن میں نے جب بھی کسی کا بھلا کیا تو یقین کریں میں نے اس بندے سے واپسی کی کوئی امید نہیں رکھی، کبھی سوچا تک نہیں کہ میں نے اس کا بھلا کیا تھا لہذا اب وہ سود سمیت واپس کرے۔ ہاں، میں نے دوسروں کے ساتھ کی گئی اچھائی کے صلے کی امید صرف اللہ سے رکھی، براہ راست اس سے یعنی اللہ ہی سے رابطہ رکھا، اور یقین کریں کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ میرے ایسے کئی کام ہوئے ہیں کہ میں آج حیران ہوتا ہوں۔ انسانوں سے توقعات نہیں باندھی اس لیے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ جس خدا سے توقعات ہیں وہ سب پوری کرتا ہے۔ رؤف صاحب پھر لکھتے ہیں کہ اس کا جواب سن کر مجھے لگا کہ ان کے الفاظ نے میری سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا ہے۔ اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوا کہ کسی کا بھلا بھی کر دیا تو توقعات کا پہاڑ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ اب ساری عمر مجھے اپنا ان داتا مان کر رہو ورنہ تم کم ظرف ہو۔ غور کریں کہیں ہم بھی ایسے ہی تو نہیں، نیکی کر کے دریا میں ڈالنے کی بجائے اور خدا سے صلے کی بجائے بندوں سے صلہ پانے کے آرزو مند، چھوٹی سوچ، چھوٹے ظرف والے۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں؟ سوچئے گا ضرور۔
خدا ہمیں اعلیٰ ظرف بنا دے، آمین۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آخر پر ایک شعر: جس سے تو دوسروں کے دکھ بانٹے، ایسے احساس سے محبت کر۔